اعزازیہ کارڈ برائے امام مسجد۔ پورے پنجاب کے اندر حکومت پنجاب کی طرف سے ائمہ مساجد کو معاشی طور پر مضبوط کرنے کے لیے بغیر کسی تفریق کے، بے شک وہ مکتبہ فکر دیوبند مسلک کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہو، بے شک اہل سنت بریلوی مسلک کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہو، اہل حدیث مسلک کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہو، اہل تشیع مکتبہ فکر کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہو، معاشی طور پر علماء کو، امام مسجد کو، ائمہ مساجد کو معاشی طور پر مضبوط کرنے کے لیے جو ماہانہ وظیفے کا اعلان کیا گیا، اور بہت سارے علماء ایسے ہیں پنجاب کے اندر جن کو مل گیا، اور بہت سارے ایسے ہیں جن کو ابھی تک نہیں ملا۔ اور آپ جیسے ہی سوشل میڈیا کھولتے ہیں، آپ کو جو ہے وہ جناب والی ہر طرف یہی چرچا نظر آتا ہے، مولویوں کو 25,000 مل گیا، مولویوں کو 25,000 مل گیا۔ میرے محترم، حکومت ہمیں دے رہی ہے، جن کو ملا ہے وہ لینے کا اقرار کر رہے ہیں کہ ہم نے لے لیا ہے، اور بہت سارے ایسے ہیں دیکھیں بدنام اتنا ہو گئے، اور بہت سارے ایسے ہیں جن کو ابھی تک پیسے نہیں ملے، کیونکہ میں نے جب وہ مؤذن والی بات کی نا کہ مؤذن کو بھی ملنے چاہیے کیونکہ وہ بھی مسجد کی خدمت کرتا ہے، تو اس کے بعد اکاڑا شہر سے، یہ میں دیہاتوں کی بات نہیں کر رہا، اکاڑا شہر سے، اس کے بعد حویلی لکھا، رنالہ خورد، پتوں کی، قصور، فیصل آباد، سائی وال، پاک پتن شریف، اور اس کے علاوہ اور بھی کئی ضلعوں سے جو ہے وہ، کئی علاقوں سے جو ہے وہ لوگوں نے میرے ساتھ رابطہ کیا، علماء نے، ائمہ مساجد نے، کہ جی ہمیں پیسے نہیں ملے، بہت ساروں کے کارڈ کا ایشو بنا دیا، فلاں ہو گیا، یہ ہو گیا۔ دیکھیے اگر آپ سنجیدگی کے ساتھ علماء کو واقعہ ہی اگر آپ دینا چاہتے ہیں، حکومت پنجاب سے یہ میں بات کر رہا ہوں، محترمہ مریم نواز صاحبہ، اور آپ کے ساتھ جتنے بھی اس اچھی کاوش کے اندر آپ کے ساتھ جو ہے وہ شانہ بشانہ چل رہے ہیں، میں ان سے مخاطب ہوں۔ دیکھیں علماء پھر جو فیز 2 کے نام سے ایک ہدایت جو ہے وہ ہماری نظر کے سامنے آئی کہ جن کے رجسٹریشن کے اندر نام نہیں آئے وہ ان ہدایات پر عمل کریں تو آپ کا نام بھی رجسٹریشن کے اندر آ جائے گا۔ دیکھیں الحمدللہ ہم پاکستانی ہیں، ہم پنجابی ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے حکومت پاکستان کی جو بھی نظام ہدایات ہوتی ہیں، ظاہری بات ہے پاکستانی ہونے کے ناطے جو حکومتی اقدامات ہوتے ہیں ان پر عمل کرنا ہماری ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرے نمبر پہ یہ باتیں ہماری نظر کے سامنے آئی، کچھ جوان باتیں کر رہے ہیں کہ جی ستھرا پنجاب والوں کو 40,000 روپے اور مولویوں کو جو ہے وہ جناب 25,000 میں خرید لیا، اور وہ کوڑا اٹھانے والے، کچرا اٹھانے والے وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، جناب ان کا جو ہے وہ 40,000 اور مولویوں کا جو ہے وہ 25,000۔ تو اس لیے وہ باتیں کرنے والوں سے میں صرف اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ ائمہ مساجد جو ہیں ان کو مسجدوں سے تنخواہیں مل رہی ہیں، ان کو وظیفہ جو مسجدوں والے دے رہے تھے وہ مل رہا ہے، تو اور حکومت پاکستان کی طرف سے جو حکومت پنجاب ہے ان کی طرف سے یہ اعلان بھی کیا گیا کہ جو مسجد سے تنخواہ ملتی ہے وہ بند نہیں کرنی، جو تنخواہ مل رہی ہے نا وہ بند نہیں ہوگی۔ یہ اعزازیہ کارڈ برائے امام مسجد یعنی معاشی طور پر امام کو مضبوط کرنے کے لیے۔ اب جب علماء نے میرے ساتھ رابطہ کیا، انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ یہ جو مؤذن والی بات ہے وہ آپ کی بات بالکل درست ہے، ان کا شکریہ جنہوں نے میری بات کو اچھا کہا، اور ظاہری بات ہے مجھے اس بات پر فخر ہے کہ میں نے کوئی غلط بات نہیں کی، میں نے بات ٹھیک کی ہے اور مجھے اس بات پر فخر ہے۔ میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں حکومت پنجاب سے کہ دیکھیں جہاں پہ جو ہے باتیں کرنے والے باتیں کرتے رہیں گے، آپ نے محبت کے ساتھ 25,000 روپے ہمارے لیے فکس کیا، ہم نے قبول کیا، آپ نے دیا، آپ کی نیت اللہ جانتا ہے، ہم نے قبول کیا، ہماری نیت کو اللہ جانتا ہے۔ دیکھیں بہت سارے لوگ باتیں کر رہے ہیں بک گیا، یہ ہو گیا، ہمارے ساتھ نہ کوئی مطالبہ ہوا، نہ کوئی ہم نے انگوٹھے لگائے ہیں، نہ کوئی ہم نے کسی جگہ پہ سائن کیے ہیں کہ یہ مطالبہ ہے۔ دیکھیں کچھ باتیں ہیں، لیکن میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ فرقہ واریت جو ہے پاکستان کے اندر اس کا خاتمہ ہونا چاہیے، ہم خود اس بات کے حق کے اندر ہیں۔ لیکن آخری بات یہ جس وجہ سے میں ویڈیو بنا رہا ہوں، جو علماء پریشان ہے، علماء وہ جو ہدایت جو دی گئی کہ آپ جو ہے وہ ڈی سی آفس سے رابطہ کریں، آپ جو ہے اے سی آفس میں جائیں، محکمہ اوقاف ڈپارٹمنٹ جو ہے وہاں پہ آپ رابطہ کریں۔ علماء دیکھیں کوئی بھی مسجد، کوئی بھی علاقہ جو متعلقہ تھانہ ہوتا ہے، ہر امام مسجد کا ڈیٹا وہاں پہ موجود ہوتا ہے، تو آپ ذرا تھوڑا سا اگر دینا چاہتے ہیں محبت کے ساتھ علماء کو پریشان نہ کریں۔
اور یہ لوگ جو ہے وہ باتیں کر رہے تھے. پچھلے دنوں ایک ویڈیو میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھی, وہ علماء پیسے لینے کے لیے گیا جن کو پے آرڈر ملا, اور وہ ساتھ کسی نے لگایا ہوا تھا جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں, در بدر پھر یوں ہی خار پھرتے ہیں. اور میرے عزیز بات یہ نہیں ہے, ہم نے مانگے نہیں ہیں, نہ ہم نے مانگے ہیں نہ ہم مانگ رہے ہیں. انہوں نے اپنی مرضی سے دیے ہیں, ہم نے وصول کیے ہیں. ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے لیے ہیں, لیکن اس کے بدلے میں ہم سے کوئی مطالبہ نہیں کیا گیا, کوئی مطالبہ نہیں کیا گیا اس کے بدلے میں ہم سے. یہ میں بالکل اللہ کے گھر مسجد کے اندر بیٹھ کر یہ بات کر رہا ہوں کہ ہم سے کوئی مطالبہ نہیں کیا گیا. وہ آئے ہیں, ہم سے سارا پوچھا ہے, پوچھنے کے بعد چلے گئے, پے آرڈر ملا, ہم گئے, جا کے انگوٹھا لگایا, پیسے لے کے واپس آ گئے. ٹھیک ہے نا, کوئی مطالبہ نہیں کیا گیا. میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ امام مسجدوں کو لائنوں میں لگانے کی ضرورت نہیں ہے. امام مسجدوں کو جو ہے وہ آپ جس طرح یہ نام رکھا نا, اعزازیہ کارڈ برائے امام مسجد, اعزاز کے طور پر اگر آپ پیش کرنا چاہتے ہیں امام مسجدوں کو جو ہے وہ اے سی آفس یا ڈی سی آفس یا دیگر جو دوسرے تیسرے جو متعلقہ آفس ہیں ان کے چکر لگوائیں نا, امام مسجد کو چکر نہ لگوائیں, بلکہ آپ کے پاس پورا عملہ ہوتا ہے. آپ کا عملہ جو ہے وہ سنجیدگی کے ساتھ جو ہے یہ سارے رجسٹریشن کے حوالے سے اپنا کام مکمل کرے. آپ کا یہ قدم بڑا اچھا ہے, آپ نے علماء کے متعلق سوچا ہے. آپ کی نیت اللہ جانتا ہے, میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں کہ نیت اللہ جانتا ہے. اور میں علماء کو یہ کہوں گا کہ جیسے وہ پیسے دے رہے ہیں کہ آپ بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے یہ پیسے اچھی جگہ پہ استعمال کریں, یہ پیسے اچھی جگہ پہ استعمال کریں. تو مختصر ترین آج کا میرا یہ پیغام یہ تھا کہ علماء کو قطاروں کے اندر کھڑے کرنے سے گریز کریں, بلکہ علماء کو سنجیدگی کے ساتھ, جس محبت کے ساتھ آپ نے یہ اعزازیہ پیش کیا ہے, ایسے محبت کے ساتھ جو ہے وہ دفتروں کے چکر نہ لگوائیں, بلکہ علماء کو اعزاز کے ساتھ, اکرام کے ساتھ علماء کو یہ وظیفہ جو آپ نے مقرر کیا ہے یہ پیش کریں. اللہ پاک پوری امت مسلمہ کی خیر فرمائے. پاکستان زندہ باد, پاک فوج پائندہ باد.